السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ اس چینل پہ ڈلنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اب چونکہ یہ 15 اگست کا موقع چل رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ 15 اگست کے موقع پر آپ کے سامنے کچھ ایسی انسنی باتیں بتاؤں کہ جو کہ آج ہمارے سنی ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوتی، حالانکہ ہمارے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ جب حالانکہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ہمارا ان کو جاننا بہت ضروری ہے کہ جب ہمارا دیش آزاد ہوا تو اس میں ہم مسلمانوں نے بھی بہت کچھ قربانیاں دیں۔ ہمارے علماء کرام نے یا مسلمانوں نے بہت گردنیں کٹی، ہماری بھی علماء کرام نے بہت فتوے دیے، علماء کرام کو پھانسیاں دی گئیں، علماء کرام کو سزائیں دی گئیں، علماء کرام کو کالی کوٹریوں میں بند کر دیا گیا، صرف 15 اگست کے تعلق سے، صرف دیش کی آزادی کے تعلق سے فتویٰ دینے کے اوپر۔ انہی میں سے بہت سارے علماء کرام ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کہتے ہیں آج کہ دہلی کی جامع مسجد سے لے کر لاہور تک ہر ایک پیڑ پر ایک عالم دین کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ علماء کرام نے جب دیش کی آزادی کے تعلق سے آوازیں اٹھائیں، فتوے دینے شروع کیے، دیش کی آزادی کے تعلق سے لوگوں کو ابھارا کہ ہندوستان سے انگریزوں کا وجود مٹانا ضروری ہے، انگریزوں کو ان سے جہاد کرنا فرض ہے، تو انگریزوں نے پکڑ کر علماء کرام کی گردنیں کاٹنا شروع کی۔ بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام ہیں، انہیں میں سے کچھ کے نام آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ انہیں میں سے سب سے فرسٹلی علامہ فضل حق خیر آبادی اور علامہ سید کفایت علی گرانوی مراد آبادی، مفتی صدر الدین وہاجی دہلوی، مفتی عنایت احمد کاکوروی، مولانا وحاج الدین مراد آبادی، مفتی رحمۃ اللہ علیہ گرانوی اور اعلیٰ حضرت الرحمہ کے شاگرد خاص حضرت سید مولانا ہدایت رسول، مولانا ڈاکٹر وزیر خان۔ ان علماء کرام نے بہت ساری قربانیاں دی اپنی، بہت سارے فتوے دیے، اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں، میں سب کی عبادت تو آپ کے سامنے بتا نہیں سکتا۔ تو جب انہوں نے اپنے دیش کی آزادی کے تعلق سے فتوے جاری کیے، سب سے پہلا فتویٰ جو جاری کیا وہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے دہلی کی جامع مسجد میں جاری کیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے دہلی کی جامع مسجد میں فتویٰ دیا کہ مسلمانوں، اے لوگوں، اپنے انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے، انگریزوں سے جہاد کرو، ان کا وجود ہندوستان سے مٹانا ضروری ہے، آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچو، ہم اس طریقے سے غلام ان کے نہیں رہ سکتے۔ تو جب مسلمانوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی کے فتوے کو سنا، علماء کرام کی میٹنگ ہوئی اور کچھ علماء کرام کے اس پر دستخط بھی ہوئے، تو مسلمانوں نے، تمام ہندوستانیوں نے انگریزوں سے جہاد کرنا شروع کیا۔ انگریزوں کو جب معلوم ہوا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے دہلی کی جامع مسجد میں فتویٰ دیا ہے، تو انگریزوں نے ان کو علامہ فضل حق خیر آبادی کو پکڑ کر اپنے پاس لے کر آئے، ان کا کورٹ میں مقدمہ کیا گیا۔ تو علامہ فضل حق خیر آبادی سے ان کے وکیلوں نے کہا کہ اے علامہ، اپنا فتویٰ یہ کہہ دو کہ فتویٰ میرا نہیں ہے، اس سے رجوع کر لو، ہم آپ کو بالکل بچا لیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر علامہ فضل حق خیر آبادی صرف اتنا فرما دیتے کہ یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ انگریزوں کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا کہ یہ ثابت کر دیتے کہ فتویٰ ہی نہیں کا ہے۔ تو انگریزوں نے ان سے پوچھا، لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی نے فرمایا کہ جب میں نے فتویٰ ہندوستان کے آزاد کرنے کا دے دیا ہے تو میں سب رجوع نہیں کروں گا۔ انگریزوں نے ان سے پوچھا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی، یہ فتویٰ ہمارے خلاف آپ نے دیا ہے؟ تو علامہ فضل حق خیر آبادی فرماتے ہیں، آپ نے بے باک ہو کر انگریزوں سے کہہ دیا کہ ہاں یہ فتویٰ میں نے دیا ہے، آپ کا اس پر مقدمہ کیا گیا۔ بہرحال آپ کو جزیرہ انڈمان نکوبار، سمندر کے اندر، سمندر کے بیچ میں، سمندر کے دوسرے کنارے پر ایک ایک ٹاپو ہے، وہاں پر پڑتا ہے، تو آپ کو وہاں کی سزا ہو گئی، آپ کو وہاں کی سزا ہوئی۔ اور اس وقت وہ جیل اتنی خطرناک تھی کہ وہاں مفتی عنایت احمد کاکوروی نے بھی جب اپنی تحریک چلائی انگریزوں کے خلاف، تو ان کو بھی وہیں پر سزا دی گئی، کالا پانی کی سزا۔ تو مفتی عنایت احمد کاکوروی وہاں کے حالات بیان کرتے ہیں، آپ نے کتاب لکھی، اس کے اندر تواریخ حبیب اللہ آپ نے کتاب لکھی، اس کے اندر اس کے کالا پانی کی سزا کے بارے میں مفتی عنایت احمد کاکوروی فرماتے ہیں کہ وہاں پر
اتنا پریشانیاں تھیں کہ وہاں کا آسمان جو تھا وہ غموں کی بارش برسانے والا تھا، وہاں کا پانی سانپوں کے زہر سے زیادہ زہریلا، وہاں کی آب و ہوا ایسی تھی کہ انسان کے جسموں پر پھوڑے نکلتے تھے، وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے۔ ان علماء کرام کو، مفتی عنایت احمد کاکوروی کو، علامہ فضل خیر آبادی کو اور بھی بہت سارے علماء کرام کو صرف انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینے کی وجہ سے وہاں پر انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا۔ تو آپ نے ایک مرتبہ جب علامہ فضل خیر آبادی کے جب حالات بہت نازک ہو گئے اس کے اندر، تو آپ نے وہاں کے انگریز اس جیل کے جیلر نے آپ سے پوچھا، آپ کے جب حالات دیکھے، آپ کا تقوی و پرہیزگاری دیکھی، آپ نے وہاں پر بھی جا کر دین کا کام کیا، کتابیں لکھی اور دوسروں کو تبلیغیں کی۔ تو انگریز اس جیل کے جیلر نے جب آپ سے آپ کے حالات دیکھے، اپنی کنڈیشن دیکھی، تو اس نے پوچھا کہ علامہ اپنا فتویٰ واپس لے لو، میرا دعویٰ ہے کہ میں آپ کو بچا لوں گا۔ لیکن علامہ فضل خیر آبادی نے فرما دیا کہ فتویٰ میں نے واپس لینے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ فتویٰ میں نے انگریزوں سے جہاد کرنے کے لیے دیا ہے تاکہ ہندوستان یہ آزاد ہو۔ آپ نے اس وقت منع کر دیا۔ دو جیلر آپ کے پاس، دو انگریز آپ کے پاس آئے جب آپ کی حالت بہت نازک تھے، انہوں نے کہا علامہ اپنا فتویٰ تو واپس لے لو، ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ کی نسلیں کھائیں گے۔ آپ نے منع فرما دیا کہ اپنا فتویٰ میں واپس نہیں لوں گا، یہ ہندوستان اب آزاد ہو کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کو وہاں آپ نے اپنا فتویٰ واپس نہیں لیا تو آپ کی وہیں پر وفات ہو گئی۔ حضرت سید کفایت اللہ کافر مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے اپنی تحریک چلائی انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے انگریزوں سے، تو جب انگریزوں کو معلوم ہوا کہ سید عنایت اللہ کافی بھی ہمارے خلاف جہاد تحریک چلا رہے ہیں، تو آپ نے ان کو بھی انگریزوں نے آپ کو بھی پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد آپ کے اوپر بھی مقدمہ کیا گیا اور آپ کو بھی پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ آپ کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تو آپ پھانسی کی سزا سن کر آپ کے چہرہ متغیر نہیں ہوا، آپ کے چہرے پر غم نہیں آیا، بلکہ آپ مسکرانے لگے۔ تو جب آپ کو پھانسی کے لیے لے کے جا رہے تھے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، انگریزوں نے پوچھا کہ علامہ آپ مسکرا رہے ہیں پھانسی کے وقت میں؟ علامہ سید کفایت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت سے وہ ڈرتا ہے کہ جس کو اپنے مرنے کے بعد اپنے حالات معلوم نہ ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد مجھے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار نصیب ہوگا۔ تو آپ سے بھی انگریزوں نے پوچھا کہ اب مرتے وقت آپ کی کوئی خواہش تو نہیں ہے، آپ کچھ مانگنا تو نہیں چاہتے؟ تو یہ چونکہ بہت بڑے شاعر تھے، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں مرتے وقت نبی کی نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے چند اشعار لکھے تھے کہ آج مجھ کو پھانسی کے دے رہے ہو۔ آپ نے لکھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلسوں کا مخاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلسوں کا مخاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک۔ فرمایا انگریزوں مجھ کو کیا مار رہے ہو، آج سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، یاد احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، یاد احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اس طریقے سے ہمارا علماء اکرام نے بہت سارے علماء اکرام نے اس میں حصہ لیا، اور بہت سارے علماء اکرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا، علماء اکرام کو کالے پانی کی سزائیں دی گئیں، علماء اکرام کو کالی کوٹریوں میں سزائیں دی گئیں۔ اعلیٰ حضرت کے جو شاگرد خاص تھے حضرت مولانا ہدایت رسول، تو آپ نے بھی جب اپنی تحریک چلائی انگریزوں کے خلاف کہ ان سے جہاد کرو، اب اس وقت طرح انگریزوں کے غلام بن کے نہیں رہ سکتے، تو انگریزوں نے آپ کو بھی پکڑ کر ایک ایسی کالی کوٹری میں ڈال دیا تھا کہ وہاں پر روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں پر روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپ اس جیل میں آپ سے اتنے بھاری بھرکم کام لیے جاتے تھے کہ آپ کا جسم تھک جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ غوث پاک کے عالم سے ہیں، تو ایک مرتبہ آپ غوث پاک کو یاد کرتے کرتے سو گئے کہ غوث پاک ہماری خبر لیجئے، غوث پاک ہماری خبر لیجئے۔
تو غوث پاک جب ان کی آنکھ لگی تو غوث پاک آپ کے خواب میں آ گئی۔ غوث پاک خواب میں آئے اور غوث پاک نے فرمایا ہدایت رسول غم زدہ نہ ہو، تمہاری رہائی ہو جائے گی۔ تو صبح ہوئی کہ جب صبح ہوئی آپ کو آرڈر واقع ہوا، آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ کو جب چھوڑ دیا گیا تو آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ تو جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو اعلیٰ حضرت بنفس نفیس اعلیٰ حضرت رحمہ آپ کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ شاگرد بھی پڑھ رہے تھے آپ کے پاس اس وقت، تو شاگردوں کو بڑا حیرانی ہوئی کہ استاد ایک شاگرد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، اعلیٰ حضرت رحمہ نے مولانا ہدایت رسول سے فرمایا، اب جب غوث پاک آپ کے خواب میں آئے تھے تو غوث پاک نے آپ کے کمر پر، آپ کے پیٹھ پر اپنا پنجہ رکھا تھا۔ تو غوث پاک نے فرمایا ہدایت رسول اپنا کرتا اتاریے۔ تو آپ نے اپنا کرتا اتارا تو غوث پاک اعلیٰ حضرت رحمہ نے جہاں پر غوث پاک نے اپنا پنجہ رکھا تھا وہاں پر بوسہ دیا اور فرمایا اے ہدایت رسول، تمہارے خواب میں تمہارے خواب میں غوث پاک آئے تھے، تم نے وہاں پر دیکھا تھا اور میں نے یہاں سے دیکھ لیا۔ تو ان کو بھی مولانا ہدایت رسول کو اس وقت چھوڑ دیا گیا، لیکن بعد میں آپ کے خلاف مقدمہ کر کے آپ کو بھی پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ایسے علماء اکرام، بہت سارے علماء اکرام، ہزاروں کی تعداد میں علماء اکرام ہیں کہ جن کی ہسٹری اگر میں بتاؤں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں مختصر سے کر کے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء اکرام کے، کیونکہ اس ہندوستان کی آزادی میں بہت ساری پھانسی دی گئی، سولے پر لٹکایا گیا، لیکن آج افسوس کہ ہمارا کہیں پر تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کھلی فضا میں سانسیں لی جب سے ہم آزاد ہوئے، کھلی فضا میں سانسیں لی جب سے ہم آزاد ہوئے، لیکن ان کو بھول گئے جن کے سبب آزاد ہوئے، لیکن ان کو بھول گئے ہم جن کے سبب آزاد ہوئے، جن لفظوں کو قید ہوئی، ان لفظوں کو قید ہوئی جو مقصد ہے آزادی کے، ان لفظوں کو قید ہوئی جو مقصد تھے آزادی کے، اور جن لفظوں کو قید میں رہنا تھا وہ سب آزاد ہوئے۔ جب کبھی گلشن کو خون کی ضرورت پڑی، جب کبھی گلشن کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ جب کبھی گلشن کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں آج یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں آج یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ اور علامہ فضل خیر آبادی کے بیٹے تھے عبدالحق خیر آبادی، ان کو تو اتنے بڑے محب وطن تھے کہ آپ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تھا تو آپ نے لوگوں سے کہا تھا لوگوں جب یہ ہندوستان آزاد ہو جائے، ہندوستان جب آزاد ہو جائے تو میری قبر پر آ کر مجھ کو بتا دینا کہ ہندوستان آزاد ہو گیا۔ تو جب 15 اگست 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا تو لوگوں نے آپ کی قبر پر آ کر بتایا کہ ہندوستان آزاد ہو چکا ہے، لیکن آج ہم کو جان کا دشمن بتایا جاتا ہے۔ اتنا سب کچھ ہمارے علماء کرام کی گردنیں کٹی ہیں، پھانسی پر لٹکایا گیا ہے، کالے پانی کی سزائیں دی گئی ہیں، کالے کوٹری میں رکھا گیا ہے، لیکن آج افسوس ہمارا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ سرفرے لوگ، آج تو ہمارا عجیب حال ہے کہ ہم کو کیا کہا جاتا ہے ہندوستان کے اندر، سرفرے لوگ ہمیں دشمن جاں کہتے ہیں، سرفرے لوگ ہمیں دشمن جاں کہتے ہیں، ہم جو اس ملک کی مٹی کو بھی ماں کہتے ہیں۔ تجھ کو اے خاک وطن میرے تیمم کی قسم، تو ہی بتا جو اس سجدوں کے نشاں کہتے ہیں۔ اور ہماری بے بسی دیکھو انہیں ہم درد کہتے ہیں، ہماری بے بسی دیکھو انہیں ہم درد کہتے ہیں، جو اردو بولنے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ کہ ہماری بے بسی دیکھو انہیں ہم درد کہتے ہیں، جو اردو بولنے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ مدینے تک تو ہم نے اس ملک کی خاطر دعائیں مانگی، کسی سے پوچھ لے اس کو وطن کا درد کہتے ہیں، کسی سے پوچھ لے اس کو وطن کا درد کہتے ہیں۔ اپنی بات کو بس میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ان 2 اشعار پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ کچھ باتیں ہیں کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری۔